بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس ویڈیو میں ہم کتاب احیاء العلوم کو آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس سے پہلے اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پریس کر دیں۔ تو شروع کرتے ہیں۔ انمول موتی۔ حضرت سیدنا لقمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے سے فرمایا، اے بیٹے، اگر تجھے موت کے بارے میں شک ہے تو مت سونا کہ جیسے تو سوتا ہے ایسے ہی تو مرے گا بھی، اور اگر قیامت کے دن اٹھائے جانے میں شک ہے تو سونے کے بعد بیدار مت ہونا کہ جیسے تو سونے کے بعد بیدار ہوتا ہے ایسے ہی مرنے کے بعد قیامت کے دن اٹھایا جائے گا۔ حضرت سیدنا کعب الاحبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، سیدھی کروٹ اور چہرہ قبلہ رو کر کے سویا کرو کہ یہ بھی موت ہے۔ ام المومنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، سوتے وقت حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا آخری کلام یہ ہوا کرتا تھا، اللہم رب السماوات السبع ورب العرش العظیم ربنا ورب کل شیء و مالکہ، یعنی اے اللہ عز و جل، ساتوں زمینوں اور عظمت والے عرش کے رب، ہمارے رب اور ہر چیز کے رب اور مالک۔ سوتے وقت کیفیت یہ ہوتی تھی کہ رخسار مبارک داہنے ہاتھ پر ہوتا تھا اور یہ خیال فرماتے کہ اسی رات وصال فرما جائیں گے۔ یہ مکمل دعاؤں کے بیان میں گزر چکی ہے۔ بندہ سوتے وقت تین باتوں پر غور کرے۔ بندے پر حق ہے کہ سوتے وقت دل سے تین باتوں کے بارے میں پوچھ گچھ کرے۔ وہ کس بات پر سو رہا ہے، اس کے دل پر کس چیز کی محبت غالب ہے، اللہ عز و جل اور اس سے ملاقات کی یا دنیا کی۔ یہ یقین کرے کہ موت اسی حالت پر ہوگی جو دل میں غالب ہے، اور اسی حالت پر اٹھایا جائے گا جس پر موت واقع ہوگی، کیونکہ آدمی اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہے یا جس چیز سے وہ محبت کرتا ہے۔ بیدار ہو تو یہ دعا پڑھے، بیدار ہوتے وقت بھی دعا پڑھے۔ چنانچہ جب بیدار ہو تو ادھر ادھر کروٹیں بدلتے ہوئے وہ پڑھے جو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پڑھا کرتے تھے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ الواحد القہار رب السماوات والارض وما بینہما العزیز الغفار، یعنی معبود کوئی نہیں مگر ایک اللہ، سب پر غالب، مالک آسمانوں اور زمین کا اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، صاحب عزت، بڑا بخشنے والا۔ کوشش کرے کہ سوتے وقت دل پر جو آخری چیز جاری ہو وہ اللہ عز و جل کا ذکر ہو، اور بیدار ہوتے وقت جو چیز سب سے پہلے دل پر وارد ہو وہ بھی اللہ عز و جل کا ذکر ہو، کہ یہ محبت کی علامت ہے۔ ان دونوں حالتوں میں دل میں وہی چیز ہوگی جو اس پر غالب ہے، لہذا دل کو اس کے ذریعے آزمائے کہ یہ محبت کی علامت ہے، اور یہ علامت دل کے باطن سے ظاہر ہوتی ہے۔ یہ اذکار صرف اس لیے مستحب ہیں تاکہ دل ذکر الہی کی طرف چل پڑے۔ بیدار ہونے کے بعد کی دعا، جب بیدار ہو تو یہ کہتے ہوئے اٹھے، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، یعنی تمام تعریفیں اللہ عز و جل کے لیے جس نے ہمیں موت یعنی نیند کے بعد حیات یعنی بیداری عطا فرمائی اور ہمیں اسی کی طرف لوٹنا ہے۔ پوری دعا ہم نے بیدار ہونے کی دعاؤں میں کے بیان میں ذکر کر دی ہے۔ چوتھا وظیفہ، یہ وظیفہ رات کے پہلے نصف سے لے کر اس وقت تک ہے کہ رات کا چھٹا حصہ باقی رہ جائے۔ اس وقت بندہ نماز تہجد کے لیے اٹھ کھڑا ہوتا ہے۔ لفظ تہجد اس نماز کے ساتھ خاص ہے جو نیند سے بیدار ہونے کے بعد ہوتی ہے۔ یہ وقت رات کا درمیانی حصہ ہوتا ہے، اور یہ وظیفہ اس وظیفے کے مشابہ ہے جو زوال کے بعد ہوتا ہے، کیونکہ وہ دن کا درمیانی حصہ ہوتا ہے۔ اس کی قسم یاد کرتے ہوئے اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، واللیل اذا سجا، سورہ دہا، ترجمہ، اور رات کی قسم جب پردہ ڈالے، یعنی جب ساکن ہو جائے، اور اس کا ساکن ہونا اسی وقت میں ہوتا ہے کہ کوئی آنکھ جاگتی باقی نہیں رہتی سوائے اس کے جو حی و قیوم ہے، جسے نہ اونگ آئے نہ نیند۔ منقول ہے کہ حق کا معنی پھیلنا اور لمبا ہونا ہے، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس کا معنی ہے اندھیرا ہونا۔ عبادت کے لیے کون سا وقت افضل ہے؟ مروی ہے کہ بارگاہ رسالت میں عرض کی گئی، رات کے کس حصے میں دعا زیادہ قبول ہوتی ہے؟ ارشاد فرمایا، جوف اللیل، یعنی رات کے درمیانی حصے میں۔ حضرت سیدنا داؤد علیہ نبینا علیہ السلام نے بارگاہ رب العزت میں عرض کی، الہی میں تیری عبادت کرنا پسند کرتا ہوں، کون سا وقت افضل ہے؟ اللہ عز و جل نے وحی فرمائی، اے داؤد، رات کے پہلے اور آخری حصے میں عبادت نہ کر کہ جو پہلے حصے میں عبادت کرتا ہے وہ دوسرے حصے میں سو جاتا ہے، اور جو آخری حصے میں عبادت کرتا ہے وہ پہلے حصے میں نہیں کرتا، بلکہ رات کے درمیانی حصے میں عبادت کر تاکہ تو میرے ساتھ اور میں تیرے ساتھ تنہا ہوں، اور اپنی حاجتیں مجھ تک پہنچا۔ مروی ہے کہ بارگاہ رسالت میں عرض کی گئی، رات کا کون سا حصہ افضل ہے؟ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نصف اللیل الغابری، یعنی رات کا دوسرا نصف حصہ۔
رات کے دوسرے نصف کی فضیلت کے بارے میں بہت سی روایات مروی ہیں، مثلا اس وقت عرش جھومتا ہے، جنات عدن سے ہوائیں چلتی ہیں اور اللہ عز و جل آسمان دنیا کی طرف نزول فرماتا ہے وغیرہ۔ اس وظیفے کی ترتیب یہ ہے کہ بیدار ہونے کی دعاؤں سے فارغ ہو کر وضو کی سنتوں، آداب اور دعاؤں کی رعایت کرتے ہوئے وضو کرے، پھر جائے نماز کی طرف متوجہ ہو اور قبلہ رو ہو کر یہ پڑھے: اللہ اکبر کبیرن والحمد للہ کثیرن وسبحان اللہ بکرۃ واسیلا، یعنی اللہ عز و جل سب سے بڑا ہے، اللہ عز و جل کے لیے بہت زیادہ تعریفیں ہیں، اور صبح شام اللہ عز و جل کے لیے پاکی ہے۔ پھر 10 بار یہ پڑھے سبحان اللہ، الحمدللہ اور اللہ اکبر، پھر یہ پڑھے اللہ اکبر ذو الملکوت والجبروت والکبریاء والعظمات والجلال والقدرت، یعنی اللہ عز و جل سب سے بڑا ہے، وہ بادشاہی و طاقت، عظمت و کبریائی اور جلال و قدرت والا ہے۔ تہجد کے لیے اٹھے تو یہ پڑھے، یہ کلمات بھی کہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے تہجد کے لیے قیام کے وقت ان کلمات کا پڑھنا مروی ہے: اللہم لک الحمد انت نور السماوات والارض ولک الحمد انت بہاء السماوات والارض ولک الحمد انت رب السماوات والارض ولک الحمد انت قیوم السماوات والارض ومن فیہن ومن علیہن انت الحق ومنک الحق ولقاؤک حق والجنۃ حق والنار حق والنشور حق والنبیون حق ومحمد صلی اللہ علیہ وسلم حق اللہم لک اسلمت وبک آمنت وعلیک توکلت وإلیک آنبت وبک خاصمت وإلیک حاکمت فاغفر لی ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت وما اسرفت انت المقدم وانت المؤخر لا الہ الا انت اللہم آت نفسی تقواہا وزکیہا انت خیر من زکاہا انت ولیہا ومولاہا اللہم اہدنی لأحسن الأعمال لا یہدی لأحسنہا الا انت واصرف عنی سیئہا لا یصرف عنی سیئہا الا انت اسألک مسألۃ البائس المسکین وادعوک دعاء المفتقر الذلیل فلا تجعلنی فی دعائک رب شقی وکن بی رؤوفا رحیما یا خیر المسئولین واکرم المعطین، یعنی اے اللہ عز و جل تیرے ہی لیے حمد ہے، تو آسمانوں اور زمین کا نور ہے، تیرے ہی لیے حمد ہے، تو آسمانوں اور زمین کا جمال ہے، تیرے ہی لیے حمد ہے، تو آسمانوں اور زمین کا رب ہے، تیرے ہی لیے حمد ہے، آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان میں ہے اور جو کچھ ان پر ہے، تو ہی ان کا قائم رکھنے والا ہے، تو ہی حق ہے، تجھی سے حق ہے، تجھ سے ملنا حق ہے، جنت حق ہے، جہنم حق ہے، قیامت کے دن اٹھنا حق ہے، انبیاء کرام علیہ السلام حق ہیں، اور حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حق ہیں۔ اے اللہ عز و جل تیرے لیے میں اسلام لایا، تجھ پر ایمان لایا، تجھ پر بھروسہ کیا، تیری طرف رجوع کیا، تیرے بھروسے پر میں کفار سے لڑتا ہوں، تجھ سے فیصلہ چاہتا ہوں، میرے اگلے پچھلے چھپے کھلے گناہ اور میری زیادتیاں بخش دے، تو ہی آگے بڑھانے والا ہے اور تو ہی پیچھے ہٹانے والا ہے، تو ہی معبود، تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ یا اللہ عز و جل میرے نفس کو تقویٰ عطا فرما اور اسے پاک کر دے کہ تو بہتر پاک کرنے والا ہے، تو ہی اس کا والی و مولا ہے۔ اے اللہ عز و جل مجھے اچھے اعمال کی طرف ہدایت عطا فرما کہ تو ہی اچھے اعمال کی طرف ہدایت عطا فرماتا ہے، اور برائیوں کو مجھ سے پھیر دے کہ تیرے سوا برائیوں کو مجھ سے کوئی نہیں پھیرتا۔ میں ہستہ حال مسکین کی طرح تجھ سے سوال کرتا اور ذلیل و خوار حاجت مند کی طرح تجھ سے دعا کرتا ہوں۔ تو اے میرے رب مجھے نامراد نہ لوٹانا اور مجھ پر رؤوف و رحیم ہو جا، اے ان سب سے بہتر ذات جن سے سوال کیا جاتا ہے، اور اے عطا کرنے والوں میں سب سے معزز ذات۔ ام المومنین حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب رات میں اٹھتے اور نماز شروع کرتے تو یہ کہتے: اللہم رب جبرائیل و میکائیل و اسرافیل فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادۃ انت تحکم بین عبادک فیما کانوا فیہ یختلفون اہدنی لما اختلف فیہ من الحق باذنک انک تہدی من تشاء الی صراط مستقیم، یعنی اے اللہ، اے جبرائیل، میکائیل اور اسرافیل کے رب، آسمان اور زمین کے بنانے والے، چھپے کھلے کے جاننے والے، تو ہی اپنے بندوں کا ان چیزوں میں فیصلہ کرے گا جس میں وہ جھگڑتے ہیں، مجھے اپنے کرم سے اس حق کی ہدایت دے جس میں اختلاف ہے، تو جسے چاہے سیدھے رستے کی ہدایت دے۔
پھر نماز شروع کرے اور ہلکی ہلکی یعنی چھوٹی صورتوں کے ساتھ 2 رکعتیں پڑھے، پھر جس قدر آسانی ہو 2 رکعتیں پڑھتا رہے، اور اگر وطر نہ پڑھے ہوں تو وطر پر اختتام کرے۔ 2 نمازوں کے درمیان سلام پھیرنے کے بعد 100 تسبیح کی مقدار فاصلہ کرے تاکہ راحت حاصل ہو اور مزید نماز کے لیے چستی پیدا ہو۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی رات کی نماز کے بارے میں صحیح سند کے ساتھ مروی ہے کہ پہلے 2 ہلکی پھلکی رکعتیں پڑھتے، پھر 2 طویل رکعتیں ادا فرماتے، پھر کمی فرماتے جاتے حتیٰ کہ 13 رکعتیں ہو جاتی۔ ام المومنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے استفسار کیا گیا کہ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم رات کی نماز میں بلند آواز سے قرأت فرماتے تھے یا آہستہ آواز میں؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کبھی بلند آواز سے کبھی آہستہ آواز سے۔ مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا رات کی نماز 2 رکعتیں ہیں، پھر جب صبح ہو جانے کا اندیشہ ہو تو 2 رکعتوں کے ساتھ 1 اور رکعت ملا کر وطر بنا لو۔ ایک روایت میں ہے کہ نماز مغرب دن کی نمازوں کو طاق بنا دیتی ہیں تو تم رات کی نماز کو بھی طاق بنا لو۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رات کی نماز کے بارے میں مروی صحیح روایات میں سے اکثر میں 13 رکعت کا ذکر ہے۔ ان رکعت میں اپنا قرآن پاک کا وظیفہ پڑھے یا وہ مخصوص صورتیں پڑھے جو اس پر آسان ہوں۔ یہ اس وظیفے کا حکم ہے جو رات کے آخری چھٹے حصے کے قریب تک ہے۔ 5واں وظیفہ رات کا آخری چھٹا حصہ ہے اور یہ سحری کا وقت ہے۔ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، سورہ الذاریات۔ ترجمہ اور پچھلی رات استغفار کرتے۔ منقول ہے کہ یہاں استغفار کرنے سے مراد نماز پڑھنا ہے، اور نماز کو استغفار کا نام اس لیے دیا گیا ہے کیونکہ اس میں بھی استغفار بھی ہوتا ہے۔ یہ وقت فجر کے قریب ہوتا ہے کیونکہ یہ رات کے فرشتوں کے جانے اور دن کے فرشتوں کے آنے کا وقت ہے۔ ہر حق والے کو اس کا حق دو۔ حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بھائی حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جس رات ملاقات کی تو انہیں اسی وظیفے کا حکم دیا۔ ایک طویل روایت کے آخر میں ہے کہ جب رات ہوئی تو حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز کے لیے اٹھنے لگے تو حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا سو جا، آپ سو گئے۔ کچھ دیر بعد پھر جانے لگے تو انہوں نے پھر یہی فرمایا کہ سو جا، آپ پھر سو گئے۔ پھر صبح کے قریب حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے فرمایا آپ اٹھو۔ پھر دونوں نے اٹھ کر نماز پڑھی۔ پھر حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے فرمایا بے شک تمہاری جان کا تم پر حق ہے، تمہارے مہمان کا تم پر حق ہے، اور تمہاری زوجہ کا بھی تم پر حق ہے، لہذا ہر حق والے کو اس کا حق دو۔ یہ انہوں نے اس وجہ سے فرمایا کیونکہ حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ محترمہ نے حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبر دی تھی کہ یہ ساری رات سوتے نہیں۔ پھر دونوں نے بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر یہ واقعہ عرض کیا تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا سلمان نے سچ کہا، یہی 5واں وظیفہ ہے۔ اس وقت میں سحری کرنا مستحب ہے۔ یہ وہ وقت ہے جب طلوع فجر کا اندیشہ ہوتا ہے۔ ان دونوں وظیفوں میں یہی نماز کا وظیفہ ہے۔ جب طلوع فجر ہو جائے تو رات کے وظائف ختم ہو جائیں گے اور دن کے وظائف شروع ہو جائیں گے۔ اس وقت اٹھ کر فجر کی 2 سنتیں پڑھے، اور اس فرمان باری تعالیٰ سے یہی مراد ہے وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَإِدْبَارَ النُّجُومِ، سورہ الطور۔ ترجمہ اور کچھ رات میں اس کی پاکی بولو اور تاروں کے پیٹ دیتے۔ پھر یہ آیت مبارکہ پڑھے شاہد اللہ انہ لا الہ الا ہوا والملائکۃ وَأُولُو العلم قائما بالقسط لا الہ الا ہوا العزیز الحکیم، سورہ آل عمران۔ ترجمہ اللہ نے گواہی دی کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور فرشتوں نے اور عالموں نے انصاف سے قائم ہو کر اس کے سوا کسی کی عبادت نہیں کی، عزت والا، حکمت والا۔ پھر یہ پڑھے وَأَنَا أَشْهَدُ بِمَا شَهِدَ اللَّهُ بِهِ لِنَفْسِهِ وَشَاهِدَتْ بِهِ وَمَلَائِكَتُهُ وَأُولُو الْعِلْمِ مِنْ خَلْقِهِ وَأَسْتَوْدِعُ اللَّهَ هَذِهِ شَهَادَةَ وَهِيَ لِي عِندَ اللَّهِ تَعَالَى وَادِيَاتٌ وَأَسْأَلُهُ حِفْظَهَا حتى يتوفاني عليها اللهم اخطط عني بها وزرا واجعلها لي عندك زخرا واحفظها علي وتوفني عليها حتى ألقاك بها غير مبدل تبديلا، یعنی اور میں اس کی گواہی دیتا ہوں جس کی اللہ عز و جل نے خود اپنے لیے گواہی دی ہے، اور جس کی اس کے فرشتوں نے اور اس کی مخلوق میں سے علم والوں نے گواہی دی۔ میں اس گواہی کو اللہ تعالیٰ کے پاس امانت رکھتا ہوں، یہ میرے لیے اللہ عز و جل کے پاس امانت ہے۔ میں اللہ عز و جل سے اس کی حفاظت کا سوال کرتا ہوں حتیٰ کہ وہ مجھے اسی پر وفات دے۔ اے اللہ عز و جل مجھ سے گناہوں کا بوجھ اتار دے اور میری اس گواہی کو میرے لیے اپنے پاس ذخیرہ کر لے، اس کی حفاظت فرما اور مجھے اسی پر وفات دے حتیٰ کہ میں تجھ سے ملوں تو اس میں کوئی تبدیلی نہ ہوئی ہو۔
ایک دن میں 4 جمع کرنے پر مغفرت کی بشارت۔ یہ بندوں کے لیے وظائف کی ترتیب ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اسلاف کرام رحم اللہ السلام ہر روز 4 امور جمع کرنے کو بھی مستحب جانتے تھے۔ روزہ رکھنا، صدقہ دینا اگرچہ تھوڑا ہی ہو، مریض کی عیادت کرنا، جنازے میں حاضر ہونا۔ ان 4 امور کے متعلق مروی ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من جمع بین هذه الاربع فی یوم غفر لہ، یعنی جس نے ان 4 امور کو ایک دن میں جمع کیا تو اس کی مغفرت کر دی جائے گی۔ ایک روایت میں ہے کہ وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اگر ان میں سے بعض کے کرنے کا موقع ملے اور بعض سے عاجز آ جائے کہ کسی وجہ سے نہ کر پائے تو اسے اس کی نیت کے اعتبار سے تمام کا ثواب ملے گا۔ اس ویڈیو کے لیے اتنا ہی، پھر انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے، سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔